والصلاة والسلام على من هو أولى بهما على ذاته الجملة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ہر چھوٹا بڑا انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد وہ ہے اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. یہ اتنا ایک مشہور اور مسلمہ مسئلہ ہے جس میں کسی عقل مند کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ انسان کو اللہ کریم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ صرف اپنے پیدا کرنے والے پروردگار اکیلے کی عبادت کرے اور اس کے بغیر اور کسی کی بھی عبادت نہ کرے. گویا جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے یا عبادت کرنے کا قائل ہے اس نے اپنی پیدائش، اپنی تخلیق، اپنے پیدا ہونے کی اصل غرض جو تھی وہ پوری کر دی. ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ جو شخص میری ہی عبادت کرنے کا قائل ہے وہ تمام جتنے قسم کی میری رحمتیں ہیں تمام رحمتوں کا مستحق وہی انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر آنے والے پیغمبر نے آواز اٹھائی تو صرف یہی ایک آواز کہ لوگوں عبادت کرو اور عبادت بھی صرف اکیلے اللہ کی کرو. گویا سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہی ہے جسے سب سے زیادہ تمنا، طلب اور جذبہ اور سوچ ہے تو اللہ کی عبادت کی ہے. دنیا کو کوئی کام کرے، شریعت کا کوئی کام کرے، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سے کسی پہلو پہ عمل کرے، مگر اس کی غرض تخلیق اور پیدائش کی پوری قطعاً نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی عبادت کا شوق دل میں نہ رکھے. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے جن کے متعلق یہ اعلان کیا جائے گا کہ وہ سو رہا ہے. یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ میری عبادت کرنے کے قائل بھی نہیں تھے.
وہ تو گئے. کئی ایسے ہوں گے جن کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہ میری عبادت تو کرتے تھے مگر مکمل طور پہ نہیں کیا کرتے تھے. کئی ایسے ہوں گے جن کے متعلق اعلان ہوگا کہ یہ عبادت کرنے کے قائل تو تھے مگر کیا نہیں کرتے تھے. مگر سب سے زیادہ بد نصیب انسان وہی ہوگا جو اپنی دنیا کی تمام اور مکمل زندگی میں اللہ کی عبادت کرتا 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 مر گیا ہو. قیامت کے دن جب ثواب لینے کا موقع آئے تو اس وقت اللہ کی طرف سے جواب ملے کہ تو نے عبادت سرے سے کی نہیں. قرآن مقدس کی زبان میں اس جیسا بد نصیب اور بدبخت انسان اور کوئی نہیں ہوگا. 100 سالہ زندگی ہے، 1000 سالہ ہے، 80 سالہ ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صوم و صلات ہے، صدقات و خیرات ہے، اطاعت و تلاوات ہے، ہر قسم کی عبادت کرنے کا وہ قائل رہا، عبادت کرنے کی دھن میں رہا، ہر وقت صبح و شام، لیل و نہار، شب و روز. مگر جب دامن پھیلا کے کچھ لینے کا وقت آیا دن قیامت کے، تو اللہ کریم کی طرف سے جواب ملے حابطت، تیری عبادت تو میرے دربار میں آئی کوئی نہیں، تو لینے کے لیے کیا آیا ہے. اللہ کرے ایسا بد نصیب انسان کوئی نہ ہو. شریعت مقدسہ کے اندر معالج اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ خصوصی توجہ فرمائی ہے. اور قرآن مقدس میں تو اللہ کریم نے مستقل طور پہ عنوان قائم فرما کے اس بات کی طرف غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ایک کم از کم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کلمہ گو انسان کے لیے تو یہ ہر وقت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ یا عقائد پہ، اپنے وجود پہ نظر ثانی کرتا رہے کہ کیا میں ایسی عبادت تو نہیں کر رہا کہ دن قیامت کس عبادت کو میرے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور پھر اگر کوئی مولوی یا پیر یہ اعلان کرتا کہ ایسا ہوگا تو ممکن ہے جھوٹ کا اختلاط ہوتا، کوئی شک کی گنجائش ہوتی. یہ اعلان بھی سپیشل قرآن مقدس میں ہے. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے ایسے خوش نصیب انسان بھی اللہ کے دربار قیامت میں پیش ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیوں کو جب تولا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جائے گا، برائی والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ثابت ہوگا. آدمی حیران ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں گا، میں تو مارا گیا، پکڑا گیا، دھکڑا گیا. اخرج اللہ لہ بطاقۃ، ایک چھوٹی سی چٹ لکھی ہوئی کاغذ پہ اللہ کریم عرش معلی کی طرف سے اوپر سے پھینکیں گے. نیکیوں والے پلڑے کے اندر آتے ہی وہ اتنا زمین کے ساتھ مکس ہو جائے گا کہ 14 طبق کی کائنات کا وزن بھی برائی والے پلڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے تو بھی اس چٹ کی وجہ سے وہ پلڑا نیکیوں والا بھاری رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی خود بھی حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا چیز آئی ہے. اللہ کریم فرمائیں گے بات یہ ہے تجھے تو یاد نہیں، دنیا کی زندگی میں ایک موقع پہ تو چلا آ رہا تھا، راستے میں دیکھا تو نے ایک کاغذ لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ. وہ پاؤں کے تلے روندا جاتا تھا، تیری نظر پڑی
تو نے اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اور تشکت کا اور تعشق کا یہ اظہار کیا. تو نے اسے پھونکے لگائے، پھر چوم چاٹ کے ریشم کے کپڑے میں حریر میں لپیٹ کے تو نے بلند مقام پہ رکھا کہ اس میں تھا لا الہ الا اللہ اور اس کی توہین ہو رہی تھی. دنیا میں تو نے میرے نام کی عزت کی تھی، آج میں تیری بے عزتی برداشت نہیں کروں گا. ایسے ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، مگر کتنا بد نصیب انسان ہوگا وہ جس نے تسبیح کے دانوں پہ لاکھوں مرتبہ پڑھا ہوگا لا الہ، اور پھر تسبیح پڑھ 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 کے غٹر ہو کر 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 کے بیچارہ بالکل تسبیح بن چکا ہوگا. مگر اللہ کی طرف سے جواب یہ ملے گا حبطت اعمالہم، میاں تیرا عمل تو ایک حبطت وہی ہو گیا چٹ. میرے دربار میں تیری نیکی آئی کوئی نہیں تاکہ یہاں وزن کیا جائے. بس نتیجہ کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم جہنم، چل تو سیدھا جہنم میں، اور کوئی حساب کتاب نہیں. سب سے زیادہ بد نصیب انسان جو دنیا کے اندر اللہ کریم کی عبادت کرتا بھی رہا ہوگا مگر کوئی اتنا گھن اور کیڑا اس کے عقائد میں یا اعمال میں لگ چکا ہوگا جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا. آنکھیں کھلے گی دن قیامت کے، جب نیکیوں کا بدلہ لینے کا وقت آئے گا، دینے کا وقت آئے گا، وہ دامن پھیلا کے چلے گا کہ یا اللہ آج تو میری نجات ضرور ہوگی. میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھی، قربانیاں کی، حج کیے، زکاتیں دی، صلاتیں کی، زکات خیرات کیے، جلسے سنے، وعظ کیے، سب کچھ کیا، مگر آج تو مجھے ضرور ملنا چاہیے. جو ہی دامن پھیلاتا ہے آگے سے آواز آتی ہے الا لعنت اللہ، اور تجھ پہ لعنت ہو، تیرے یہاں آنے پہ لعنت، تیرے دنیا کی زندگی گزارنے پہ لعنت. اولا لکف اولا، او ہلاک ہو جائے، تیرے پلے کچھ نہ رہے. کتنا بڑا اس وقت تعسف اور حیرانی اور تشدد کا مقام ہوگا جب ایک شخص لینے کے وقت آتا ہے مگر دینے والا قاضی الحاجات جو تمام کی تمام کائنات کا غنی اور صاحب ثروت ذاتیت والا مالک ہے، وہ جواب یہ دیتا ہے کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. میاں تیرے اعمال اور تیری عبادات کا وزن بھی کوئی نہیں. اس پہلو کو کبھی آپ نے سوچا، کبھی کھوج لگایا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال میں امت کا اکثریتی حصہ اسی وبا کا شکار ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادات کے اندر وہ اثر نہیں رہا جو آج سے 1500 سال پہلے یہی نماز ابو بکر صدیق بھی پڑھا کرتے تھے، یہی نماز اور عبادتیں عمر بن الخطاب بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، 1.25 لاکھ یا 4.25 لاکھ صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. مگر کمال یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر وہ عبادت کرتے، ایک وقت کی عبادت، تو وہ حلفیہ بیان دیتے تھے، یا رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے 11 دن کی بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، نماز سے سلام پھرتا گیا، معلوم یوں ہوتا تھا کہ ہمیں آج تک کبھی بھوک نے ستایا بھی نہیں. عبادات کے وہ آثار نہیں رہے، وہ برکتیں نہیں رہیں، اور آج تو حال اور ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ اس وقت کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی موٹی کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، ایک صحابی روتا چلاتا ہوا نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم فرماتے ہیں فصبر، خاموش، چپ ہو جا. وہ خاموش تو ہے مگر برابر رو رہا ہے، پچھتا رہا ہے کہ ہائے ہائے مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی. نماز کا وقت آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے کٹھے وہ مل کے نماز با جماعت ادا کرتا ہے. نماز
ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہاں گیا آدمی جو کہہ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا. وہ کھڑا ہوتا ہے اس خیال پہ کہ کہیں نماز کی حالت ہی کے اندر میرے متعلق کوئی حد نہیں آ گئی کہ اس کو اتنی اتنی سزا دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے خوش ہونا چاہیے, نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے. وہ اثر, وہ برکتیں, وہ آثار, وہ انعامات, وہ نعمتیں, وہ تقدسات, وہ جمالیات, وہ تسلیات, وہ رعنائیاں, وہ نشانیاں, وہ علامات, وہ مقامات اور وہ بلندیاں, وہ رفعتیں, وہ نقمتیں, وہ ساری کی ساری مفقود ہیں آج عبادات میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جو چیز اصل عبادت کو اپنے مقام پہ پہنچاتی ہے اس کی طرف کائنات خیال نہیں کرتی. ورنہ نماز تو آج بھی وہی ہے جو آج سے پہلے تھی, روزے آج بھی اسی طرح ہیں, جلسے اسی طرح ہو رہے ہیں, قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. مگر آج سے 1500 سال پہلے کی عبادات کے ایک ایک تکمے کے اندر ایک مرتبہ اگر عبادت کوئی کر لیتا تو 15,000 سال تک بھی اس کا اثر مانا جا سکتا تھا. مگر آج کی حالت یہ ہے کہ ہم عبادات کر کر کے تھک جاتے ہیں, ایک اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا نمازی کے وجود پہ. ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہا, یہ نماز والی عبادت تنہا خود منع کرتی ہے, روک رکھتی ہے. تنہا عن الفحشاء, بے حیائی کے کاموں سے بھی روک رکھتی ہے. نمازی کبھی بے حیا نہیں ہوگا, بات سمجھ رہے ہو؟ نمازی کبھی بے حیا کیوں؟ تنہا روکتی ہے نہیں, روک رکھتی ہے. نمازی کو نماز روک رکھتی ہے, روک کے رکھتی ہے کس سے؟ الفحشاء والمنکر, بے حیائی کے کاموں سے روک رکھتی ہے. والمنکر, اور ناپسندیدہ ہر اوپرا, ہر ناپسند حرکت سے بھی نماز روک کے رکھتی ہے. مگر آج جو حرکتیں بری دیکھو گے نمازیوں کے اندر, جوتیوں کے چور بھی نمازی, یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ وجہ کیا؟ میرے خیال میں اس نقطے کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. حالانکہ سب سے زیادہ پوری شریعت مطہرہ میں سے سب سے زیادہ توجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز پہ دیا کہ لوگوں, ایمان کا قبول کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ایمان کا محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے. عبادت کا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا عبادت کا گھن اور کیڑوں سے پاک رکھنا مشکل ہوتا ہے. عبادت وہی عبادت ہے جس کو داغ نہ لگے, جس کو دھبا نہ لگے, جس کو عیب نہ لگے, حتیٰ کہ عبادت تھوڑی کر رہا ہو مگر ثواب اور برکتوں کے ڈھیر اللہ کریم لگا کے رکھ دے, وہ عبادت ہے اللہ کے دربار. بے عیب اور لاریب عبادت. کیوں؟ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بے عیب بھی ہے اور لاریب بھی ہے. اور پھر یہ مشکل چیز بھی نہیں, کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے. اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کے گھر کی چیز ہے, باہر کی چیز نہیں.
کیونکہ ہر انسان کے دل میں فطرت کے اندر، جبلت کے اندر، ماہیت کے اندر، ہویت کے اندر اللہ کریم نے مرکزی طور پہ یہ تقدس ٹھونس کے کہ ہر چیز کو وہ اس کے گھر کی چیز ہے، یہ فطرت کی چیز ہے، یہ باہر سے مانگی ہوئی چیز نہیں، اور گھر کی چیز کو بھی وہ تباہ و برباد کر کے آئے تو اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا کائنات؟ اللہ کے رسول اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زور دیا ہے۔ لوگ اکثر بیچارے یہ جھگڑا کرتے ہیں نا جی، نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا اونچی آمین کہنی چاہیے یا نہیں، اور یہ ٹانگیں اچھے خاصے فاصلے پہ رکھنی چاہیے یا نہیں، یہ سنت ہے، یہ غیر سنت ہے، یہ اولا ہے کہ غیر اولا ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا اولا ہے یا کوئی کپڑا رکھ کے اولا ہے۔ مگر میرے خیال میں اس طرف کسی نے نہیں سوچا کہ اس نماز کا کیا بنے گا جس میں رفع یدین بھی ہوگا مگر اس کے باوجود اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس نماز کا کیا بنے گا، اس عبادت کا کیا بنے گا جو عبادت سمجھ کے کر کے آئے گا تو، مگر دن قیامت کے اللہ کریم فرمائے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وہ تیری عبادت تو میرے دربار میں پہنچی نہیں ہے، اس لیے تو کون ہوتا ہے ثواب لینے کا حقدار؟ اولا لک فاولا، اور تیرے کھائے پہ لعنت، تیرے پیے پہ لعنت، تیرے جیے پہ لعنت، تیرے چلے پہ لعنت، تیرے بیٹھتا تھا وہ تو نے بھلا دیا ہے کائنات میں، کیونکہ میری عبادت تو چاہیے تھی بے عیب بھی ہو لا ریب بھی ہو۔ اللہ کرے کوئی عبادت کرنے والا اللہ کریم کی دن قیامت کے حیران و پریشان نہ ہو، اور اگر ہو گیا تو اس کی حیرانی پھر دور نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق دو چیزوں سے، کیسے؟ روح سے بھی اور جسم سے بھی۔ کیسے؟ اور یہ اگر یہ دونوں چیزیں پلید ہو جائیں تو پھر عبادت کسی کام کی نہیں رہتی۔ روح نجس اور پلید ہو جائے تو پلیت روح کے ساتھ عبادت کرنے والے کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ اور جسم کے اندر وہ خون جو ہے، اگر خون پلیت ہو جائے، پلید اور نجس خون والے کی عبادت بھی قابل قبول۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے اتنا زور دیا ہے کہ اپنے روح کو، اپنی جان کو اتنا پاک رکھو کہ موت کے پٹڑے پہ انسان پڑا ہو تو اللہ کی طرف سے آواز کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس، او پاک جان، او ستھرے، او اجلے رہنے والے، او پاک روح والے، کیوں اس جسم کے اندر لوٹ لوٹ کے جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ باہر نکل۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھے تو واپس جسم کے اندر رہنا پسند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ المطمئنہ، تیرا نام تو میں نے مطمئن رکھ دیا ہے۔ اللہ، ایک نام تو تیرا فتح خان، ایک نام تو تیرا سعید خان، ایک نام تو تیرا محمد یونس خان،
ایک نام تو تیرا شہاب الرحمان، ایک نام تو تیرا غلام اللہ خان، ایک نام تو تیرا رحمت اللہ خان، مگر میرے کاغذوں میں تیرا نام کیا؟ المطمئن۔ عبادت ہونی چاہیے تو ایسی، جس کا روح اتنا پاک ہو، اتنا ستھرا ہو کہ ابھی تک وہ زندگی کی حیات کی رمق باقی لیے ہوئے ہے، موت کے پٹڑے پہ ابھی تک مر کر آیا نہیں، زندگی کی آخری رمق ابھی تک موجود ہے، مگر آواز آتی ہے وہ اپنے جسم میں اب کاہے کو رہنے کے لیے تیار ہے، باہر نکل، میں خدا ہو کر بھی تیری انتظار میں لگا ہوا۔ کیوں نہیں آتا تو ادھر؟ المطمئن ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بلے 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 بلے، دونوں پوائنٹ ذکر کر دیا، راضیۃ مرضیہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او ستھرا روح، او اجلا وجود رکھنے والے، او پاک، اب کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوشش بھی نہ کر کہ میری زندگی کیوں ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے دے اور جنم لینے دے، ایک مقام پہ ختم ہو جائے گی، دوسرے مقام پہ جنم لینا ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، سم نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، تم نہیں ہوگا، وہ وجود کے اندر، تیرے جسم کے اندر تیرے روح کا تعلق ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، پر آج میری مرضی یہ ہے پتہ چل جائے کہ تو کتنا ستھرا اور پاک ہے کہ کائنات کے لوگ حساب کتاب کے بعد بہشت میں جائیں گے، اور تجھے آج ہی سے ٹکٹ مل رہا ہے، جسم سے نکلنا تیرا کام، بہشت میں داخل کر دینا میرا کام۔ مولوی قبروں پہ جھانکتے رہیں گے پیر کہ یہاں پڑا ہے، اور میں تجھے آج ہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو چل، کہاں چل؟ کیوں؟ تو اتنا ستھرا اور پاک ہے کہ تجھے دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میری طرف سے دیر نہیں تو کیوں دیر کرتا ہے؟ تیرے اندر اتنی طہارت اور پاکیزگی کا تقدس آ گیا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں تمہیں بہشت سے دور رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پاک روح ہو تو پھر مزہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ روح بھی ستھرا، جس روح کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اور پھر اس جسم کے اندر خون بھی ستھرا، جس خون کے ذریعے وہ حرکت کر رہا ہے۔ اگر خون پلیت ہو گیا یا روح پلیت ہو گیا، بیت اللہ کے اندر اگر کھڑے ہو کر 70 مرتبہ طواف ہی کیوں نہ کرے، 1070 مرتبہ لعنت ملے گی، جب تک کہ اپنی دونوں چیزوں کو پاک کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ کریم یہی فرماتے ہیں نکتہ، او میاں پاکی پلیتی کا فرق نہ ہو تو ابو جہل تو تیرے سے زیادہ حاجی بھی تھا، تیرے سے زیادہ نمازی بھی، گاجی بھی، سب سے زیادہ، مگر سب سے زیادہ پلیت بھی وہی تھا، روح بھی اس کا پلیت اور خون بھی اس کا پلیت۔ خون کے ساتھ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو چیلنج دیتا ہے، پلیت روح کے ساتھ اگر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو خدا کے جلال غیرت پہ دھبا اور داغ لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آ تو ستھری چیزیں لے کے آ، اور بے شک چچڑی زبان کا تو ہو، کالے رنگ کا ہو، تیرے ہوٹھ بڑے موٹے ہو، اور میاں تو بالکل وجود سے ننگا پھڑنگا ہو، تیرے پاؤں چٹخارے والی جوتی سے بالکل خالی ہو، سر پہ پگڑی نہ ہو، مگر آ اپنا خون بھی پاک لے کر، روح بھی پاک لے کر، اور سین کو سین بولتا رہے، کہیں اگر غلطی آ گئی تو غلطیاں خود نکال لوں گا، تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ روح بھی پاک رکھ اور خون کو بھی۔ اللہ اللہ، موت کے پٹڑے پہ پڑا ہے اور اللہ کریم کی طرف سے آواز آتی ہے ایتھا النفس
گھسا کے رکھ دیا ہے، مگر کیا کریں، وہ چھوٹنے کا نہیں، تعلق ٹوٹنے کا نہیں، اس کو چھوڑ کے جانے کا میں کہیں نہیں کیوں، اس لیے وہ جو کچھ اس نے لیا ہے اپنا ملک لیا ہے، میری جان بھی اسی کا ملک ہے، اس لیے سب کچھ لینے کے بعد بھی اگر وہ راضی ہو جائے تو سودا اب بھی مجھے سستا پڑے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی قبر کی مٹی کو چاٹ چاٹ کے اپنی زبان کو بھی گھسا کے رکھ دوں، اس کا اپنا مال تھا، اس نے لے لیا، بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرا سب کچھ ڈبو دیا، سب کچھ کھویا، پھر بھی تو نے مجھ کو نہیں چھوڑا اور میرے پہ اطمینان رکھا ہے۔ اب بات یہ ہے چل، مت کے ذہن کے اندر کو کھٹکا ہو کہ آگے چلیں گے ہو سکتا ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، کوئی جھڑک پیدا ہو جائے، نہیں نہیں، راضیت مرضیہ، تو میرے تے راضی، میں تیرے تے راضی۔ اب کہاں فادخلی فی عبادی، چل تو تے داخل ہو نا، تو تے آپ تو داخل ہو جائے نا، رہ گیا تیرا جسم، وہ لوگ داخل کریں گے۔ یہ نیند رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں جانتے والا آ گیا تو توجہ ہے بھائی، فادخلی تو تے داخل ہو نا، کتھے؟ ہاں ابھی بہشت نہ کہو، فی عبادی، اور میرے بندیاں دے کٹھے چلنا، تو تے چل، تو داخل ہو، رہ گیا تیرا جسم، انہوں آپ بندے داخل کر لے سن، تینوں میں داخل کرنا ہے تے تیرے جسم نو مولوی شہاب الرحمان اور اب داخل کرنا ہے، انہاں داخل کرنا ہے تے میں تیرے روح تینوں داخل کرنا ہے، روح دا متولی میں بن گیا تے جسم دے متولی او بن گئے نے، کیوں؟ اس واسطے اصل وجہ کہ پتہ چل جاوے کہ اصل انسان تے روح ہے، یہ اصل پاک ہو کے آیا ہے، تے پھر تو چل میرے بندے اگے بھی پین جڑے پاک تے ستھرے روح والے ہیں، اللہ کیڑی جگہ تے پین؟ اللہ کریم فرماندا ہے فادخلی فی عبادی، واہ او یعنی گل سمجھ نہیں آئی، چل میرے بندیاں دے کٹھے، یعنی اتھے چل جتھے میرے بندے بھی ہیں تے جتھے میری بہشت بھی موجود ہے، چل سیدھا کتھے؟ یہ قبر دی سراندیاں کھولن دا یاد ہے، خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا؟ اللہ فرماندا ہے او موزیا تو کیندے کولو لینا ہے تے تینوں کون دے گا؟ کیویں دے؟ جی او رہن دے گا تو تد تینوں دے گا، او تے اجے موت دے پٹڑے تے پیا تے انہوں سڈ مار کے کہندا ہے ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چل سونیا کتھے؟ بولو جنت کرو، سیدھا آنکھو بہشتے چ کتنے؟ بہشتی زندگی۔ اللہ اللہ، اتنا پاک روح، اتنی پاک جان، روح پلیت ہوتا ہے شرک نال تے خون پلیت ہوتا ہے شرک والی چیز کھاون نال۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ جے شرک کو بچ جاوے تو روح پلیتی تو بچ گیا، جے شرک والی چیز کھاون تو بچ جاوے تو خون پلیتی تو بچ گیا۔ شرک تو بچ گئے مگر شرک والی چیز کھا بیٹھا ہے جان بوجھ کے، ایک قطرہ خون دا حرام دا اگر آیا شرک نال 40 سال دی عبادت تے روڑے پھر گئے۔ پھر چاہے متھے رگڑ رگڑ کے لوٹے دے پچھلے پاسے جتنا محراب ہی کیوں نہ کٹ لوے، سوا لعنت دے کچھ نصیب نہیں ہوگا جے تھوڑی حلال دا خون دا قطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہر ہوٹل تے جاندے ہو تے چھلکے چھلکے منہ وچ پانی دے تواڈے آ جاندے نے، بڑا چنگا کھانا پکا پیا، نہیں پتا کہ انہوں نے کھوتا کو کے کھوانا ہے، کتا ذبح کر کے رکھے ہوا ہے، کسی بچے دی جان لے کے تکبیر ہی پتہ نہیں سورے دے پتر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جے پڑھی بھی ہے تو پتہ نہیں یا علی علی نسل وچوں ہے یا چمٹے دے پتراں وچوں ہے۔ کھان پین دا معاملہ کوئی آسان نہیں، مت کے سمجھے کہ معمولی جہا کیس ہے۔ ایک قطرہ خون دا اگر شرکیہ غذا دا رل گیا ہے تے 40 سال دی عبادت کو لو ہاتھ دھو چھڈ، کوئی عبادت نہیں۔ اللہ بچائے ہر شخص۔ شرک تو پاک روح ہے تو او روح ستھرا ہے، وہ اس لائق ہے کہ آخر دے وقت ویلے اللہ انہوں سڈ مار کے آکھے
کہ ادخلی فی عبادی وادخلی. مولوی طبقہ بیچارے جڑے ہوندے نا یہ کہندے جی مسئلہ تے بالکل ٹھیک ہے پر کی کریے کل خانی دے چاول جڑے نے چنگے بڑے لگتے ہیں. تیجا چالیا ختم کتے شبینہ کتھائیں کچھ انج بھجدے پھردے ہوندے نا جویں بگھاڑ بھیڑ نو تک نہیں لنگدا تے ہتھوں پیروں تے چھٹ جاندی ہے. کندوری موڈے تے گڈوی کچھ وچ سوٹی ہاتھ وچ جا رہا جی گرداور جا رہے ہوئے اپنی سیپ اگاڑن واسطے. اللہ 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 جاندا ہے حرام دی غذا نالوں بندہ مٹی چٹ کے مر جاوے. خصوصاً شرک والی غذا جتھے شرک دا کلمہ آ گیا ہے شرک دیاں بولیاں لگ گئی شرک دے بھنڈار لگ گئے شرک دیاں محفلاں لگ گئی. اللہ کریم سب کچھ برداشت کر لیندا ہے مگر اپنی ذات ستھری نال شرک نو کدے برداشت نہیں کردا. او تیرا روح بھی پلیت ہو گیا تیری غذا بھی پلیت ہو گئی تیرا خون بھی پلیت ہو گیا اور پلیتا تے پلیت بھی ہویا شرک دی غذا دے نال. ایہو جے پلیتاں دی عبادت قبول کراں تے پھر توحید نازل کرن دی ضرورت کیڑی ہے. میں اللہ پاک یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. او میرے رسول او میرے ستھرے رسولوں او میرے سچے تے سچے پھلو او میرے پاک پیغمبرو جے وعملو صالحا جے عمل نیک کرنا چاہندے ہو جے چاہندے ہو کہ عبادتاں تہاڈیاں میرے دربار وچ قبول کیتیاں جان تے پہلی شرط کلو من الطیبات ستھرے کھانے کھایا کرو. بلے 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 اللہ کے رسول بھی کبھی حرام کھا سکتے ہیں جی؟ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ہو اللہ کا رسول اور پھر کیا کھائے کوئی مشکوک غذا نہیں. آنکھاں دین تے سناواں اللہ کریم فرماتے ہیں میں خطاب تو رسولوں کو کر رہا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ شرک والے کلمے کی زد میں آنے والی غذا یا کفر والے کلمے کی زد میں آنے والی غذا وہ اتنی نجس اور پلیت ہے اگر پیغمبر کے اندر بھی چلی جائے تو پیغمبر کی عبادت بھی قبول نہیں کرو گا. کبھی میرا خیال ہے آپ نے اس طرف نہیں سوچا جس قسم کی غذا مل گئی ہڑپ. بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں یار گھر کا پکا ہوا کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا ہوٹلوں کا ہوتا ہے. اور کئی بیچارے تو جان بوجھ کر ہوٹلوں کے قریب سے گزرتے ہیں چلو اور کوئی نہیں تو ہڑواڑ تو لیندے رساں ہیں. ہاں کاش کہ تو اپنے روح اور اپنے خون کی حفاظت کرتا اللہ تیری عزت کی دھجیاں کبھی نہ اڑنے دیتا کائنات. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگر کرنے کا خیال ہو کہ میری عبادت کرنی ہے خالص اللہ کریم کی عبادت ستھری عبادت اچھے اعمال کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے شرط یہ ہے کہ کلو من الطیبات کھایا کرو تو طیبات طیب کھایا کرو نجس نہ کھایا کرو حلال کھایا کرو حرام نہ کھایا کرو پاک کھایا کرو پلید نہ کھایا کرو. حقیقت میں امتوں کو سنایا جا رہا ہے اگر جان بوجھ کر پلیتی اور نجاست کو اپنے روح کی غذا بنا لیا یا اپنے جسم کی غذا بنا لیا عبادت کرنے کی کچھ نہ سوچنا عبادت پھر کرنے کی کوشش نہ کرنا. عبادت کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے روح کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کر اپنے خون کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کر. بندہ گیا جنگل وچ کتھے جنگل پھس گیا
آسے پاسے دیکھا ہے کوئی آبادی، قریب میں پڑوس میں قرب و جوار میں کوئی آبادی نظر نہیں آتی، جنگل ہی جنگل بیابان ہے، میرا بحران ہے۔ اب بھوک اتنا اسے ذلیل کر رہی ہے کہ اب دم توڑنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کیا دیکھتا ہے اچانک ایک بھیڑ پئی ہے، موئی ہوئی وہ گاٹا ذبح نہیں ہوئی تو ویسے مردار ہوئی پئی، دوسرے پاسے ویکھدا ہے تے سور پیا، تیسرے پارے ویکھدا ہے تے ایک پرات پئی تے سونی کندوری نال کجی ہوئی تے اتوں اٹھا کے ویکھدا تے خوشبو دے ہلے وچوں پے ہوندے نے۔ سوچیں پی گیا ہے تے میں ہونا مردا، ہن اتوں بھیڑ والے بھیڑ دے سر تے پہنچ گیا سوٹاں لے کے، وہ کہندا کھا اتوں، وہ کون ہے تو کہ میں یہودی ہاں تے میں مردار کھاواں، کہ تسی جنوں مار چھڑ دیو ذبح کر کے کھا لیندے ہو تے جنوں رب نے ماریا کیوں نہیں کھاندے؟ کھا جلدی کر۔ دوسرے پاسے ویکھدا سور دے سر تو ایک اور سور کھڑا وہ بھی سوٹا ہاتھ لا کے، وہ کہندا ایتھوں کھا، نہ مرادہ سور کھاواں، کہ بالکل تو مجبور ہے تے کھا۔ تیسرے پاسے کھلوتا ہے صوفی جیا گگے چولے والا تلوار ہاتھ چ لے کے تے پرات دے سر تے کھلایا، آدا چھڈ متلیا ایتھوں کھا۔ ایک اے حضرت پیر دی یاری، بھوک تو بھی مجبور، ڈنڈیاں تو بھی بولو شاباش بول، ڈنڈے کی وجہ سے بھی مجبور، بھوک کی وجہ سے بھی مجبور۔ فمن اضطر فی مخمصہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ جو مجبور کر دیا گیا، توجہ کرنا، بھوک بھی ہے، بھوک بھی مجبور کر رہی ہے، اور ڈنڈے والا بھی، ہر کوئی کہتا ہے ادھر سے کھاؤ ادھر سے کھاؤ، اب یہاں بھوک بھی کہتی ہے کہ کھا لو۔ اے اللہ تو کیا فتویٰ دیتا ہے میری جان چلی جائے یا مجھے کھانے کی اجازت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جان دے دے تے چنگی گلی، جان دے دے صوفیاں او خانہ او شاہ او مولویا تے پیرا، یہ جان دے دے تے چنگی گل ہے، تے جے دلی تو نہ دین تے آویں تے آکھے میں ادھار نہیں کرنا میری جان بچ جاوے تے چلو کھا لائے، پر او کھاوی جڑا میں معاف کرنا ہے۔ توجہ ہے، سمجھ دے پے ہو کہ کوئی نہ کھا لے، کیوں بھوک بھی تینوں مجبور کر رہی ہے تے ڈنڈے والا سور بھی تینوں مجبور کر رہا ہے، دو مجبوریاں پر کھا لوی ہونا جے نال زندگی بچ جائے تے کھاویں وہ کچھ جیڑا میں معاف کر دینا ہے۔ اللہ تو کیڑا معاف کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اے جڑی پرات پئی ہے یہ چونکہ غیر اللہ دے نام دی، بھاویں مر بھی جا اے میں نہیں معاف کرنی، سور بھاویں کھا لائے تے میں معاف کر دے۔ غیر اللہ دے نام دی چیز جس پہ شرک کی زد لگ چکی ہے، شرک کے کلمے کی بھیٹ چڑھ چکا ہے، وہ تو مر تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے نام پہ آئی ہوئی چیز کا ایک لقمہ بھی اگر کھایا تو ساری زندگی کی عبادت کو جہنم میں مار دو گا۔ اپنے خون کو بھی پاک رکھو، اپنے روح کو بھی پاک رکھو، جب تک ستھرے نہیں ہوگے تیرے سجدے روح بھی پاک تے خون بھی۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، 8-10 یا اس سے زائد یا کم صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 دن کے بھوکے تھے اس وقت، راستے میں پڑا ہوا ایک دانہ کھجور کا مل گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو پھونکا، صاف کیا، چادر کے ساتھ مٹی اتاری اور ارادہ کیا کھانے کا، جلدی سے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ مقدس سے واپس پیچھے ہٹا کے پیچھے مڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے دوستو
میرا جی تو چاہتا تھا کہ مجھے اتنی بھوک تھی، 11 دن کی بھوک تھی، جی تو چاہتا تھا کہ کھا جاؤں، مگر خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ کہیں صدقے کا مال نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی صدقے کا مال لیے جا رہا ہو اور اس کے اس مال سے یہ ایک کھجور کا دانہ گر گیا ہو، اور صدقہ اللہ نے مجھ پہ بھی حرام کیا ہے، میری آل پہ بھی حرام کیا ہے، اس لیے بھوک تو برداشت ہو سکتی ہے، مگر ایک دانہ کھجور کا جو مجھ پہ اللہ نے حرام کیا ہے، ایک دانہ کھجور کا بھی مجبوری کی حالت میں محمد نہیں کھا سکتا۔ اور یہاں تو منوں کے من ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اتنا کھاندے چنگا کھوتا اتنا نہیں کھا سکتا، غیر اللہ کے نام کی نیازیں۔ اور جہاں دیکھتے ہیں نا کہ حضرت صاحب کے نام کی نیاز ہے، اللہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، کی گوشت کیڑی چیز، بادشاہ کھنڈ پاک، چاول پاک، پانی پاک، کھیرڑی، کیا بات اتنی پاک۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو پاک کرنے والا ہے یا میں پاک بنانے والا ہوں؟ میں نے سب چیز کو پاک بنایا، مگر تیرا روح پلیت ہو گیا شرک کی وجہ سے، تیرے روح کی پلیتی نے میری پاک چیزوں کو پلیت بنا دیا ہے، اس لیے بھی تو جہنم کا سزاوار ہے کہ میں نے ہر چیز کو پاک بنایا تھا اور تجھے بھی پاک بنایا تھا، مگر شرک کی وجہ سے اپنے روحوں کو بھی غلیظ بنا دیا ہے تو نے، اور شرک اور کفر والی چیزوں کی وجہ سے اپنے خون کو بھی نجس اور پلیت بنا دیا تو۔ اگر یہی فرق نہ ہو تو ابو جہل تو 70 حج کرنے کا عادی تھا، 70 حج کا حاجی، اس کی ایک حج قبول نہیں، اور قبول تو رہ گئی درکنار۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اولئک الذین کفروا، وہ تو میاں اتنا پرگٹ کافر تھا کہ جتنی مرتبہ حج کرتا تھا اس سے زیادہ اس پہ عذاب الہی نازل ہوتا۔ جتنی احتیاط اپنے ایمان کی حفاظت میں کرنا ہوتی ہے اتنا ایمان قبول کرنے میں نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ حرمت علیکم المیتہ، بغیر ذبح کے موت مر جانے والا جانور مردار، وہ بھی اول درجے کا مردار حرام، اس سے زیادہ حرام دم، ذبح کرتے وقت جو خون بہ نکلے وہ اس سے بھی ڈبل حرام، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت اس سے بھی ڈبل در ڈبل حرام۔ یہ 3 درجے کے حرام ڈبل کٹھے ہو گئے، اب چوتھا درجہ آیا سب سے اوپر والا، ما اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز یا وہ جانور، وہ چیز جس پہ غیر اللہ کی نسبت کی جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اے بکرا سدو شہادہ، اے بکرا، اے میری مجھ جڑی ہے بابے پیشاب شاہ دے نام دی، اے بابے کرملی دے نام دی، اے فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، او چاہے وہ ریبڑیاں ہو یا تلوگڑیاں، چاہے کوئی کپڑا ہو، چاہے کوئی گجک مرونڈے ہو، چاہے وہی کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو، اگر غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں مردار بھی سارے اکٹھے ہو جائے، خون مسفوح بھی اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کے خنزیر بھی اکٹھے ہو جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، دوسرے پلڑے میں غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز، چاہے 11ویں ہو، چاہے 12ویں ہو، چاہے ساتا ہو، چاہے تیجا ہو، چاہے کل خامی کے، چاہے چاول ہو، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، غیر اللہ کی نسبت والی چیز دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، ساری دنیا کے خنزیر اکٹھے ہو جائیں، اس غیر اللہ کے نام کے ایک چاول جتنا حرام ہے اتنے خنزیر بھی ساری دنیا کے حرام نہیں ہوں گے۔ آمین کہو نا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن مقدس ہے نا، اور اس میں آپ اور میں برابر کے شریک ہیں، کسی ایک گھر کے لیے تو یہ بات نہیں ہے۔
حرام اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیز وہ تو اللہ کے پیغمبر پہ بھی جائز نہیں ہے. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اس میں تو مقصود یہ ہے کہ روح کو بھی پاک رکھنا ہے اور غذا خون کو بھی پاک رکھنا ہے. اور روح پلیت ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے, اور خون پلیت ہوتا ہے تو شرکیہ شرک زدہ غذا کھانے سے. جہاں غیر اللہ کی نسبت ہو جائے میں کہتا ہوں اس کھانے سے بہتر ہے کہ مٹی چاٹ چاٹ کے مر جائے مگر غیر اللہ کی طرح منسوب چیز کو ہاتھ نہ لگائے بندہ. اللہ اللہ. ہاں توجہ ہے. اچھا اب شرک زدہ تو نہیں, پر جو ذبح کر رہا ہے وہ مشرک ہے. وہ کون ہے؟ توجہ ہے. چیز شرک زدہ بھی نہیں, مشرک زدہ ہے. ایک ہے چیز شرک زدہ, ایک ہے مشرک زدہ. ایک ہے جس پہ عیب لگایا شرک نے, ایک وہ ہے جس پہ داغ لگایا مشرک نے. اللہ کریم کا فیصلہ یہ ہے جس طرح شرک کے داغ لگانے والے کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے چیز حرام ہے, مشرک چاہے تکبیر پڑھ پڑھ کے الٹا لٹک جائے بیت اللہ کے سامنے کیوں نہ تکبیریں پڑھ پڑھ کے اور زمزم کے پانی سے چھری کو دھو کے تکبیریں پڑھ کے ذبح کرے, جو شرک زدہ حرام ہے تو مشرک زدہ بھی حرام ہے. مار کا سوچیں دن بہن کھاویے کہ شاید اللہ جانتا ہے یہ حرام خوری مولوی چھوڑ دیتا نا, عوام تو سب سے پہلے چھوڑنے کے لیے تیار. یہ سوچتے ہیں جی اب جائیں کہاں. ہمارے جو مرید ہیں مقتدی ہیں ان کے ختم بھی ہوتے ہیں, چالیے بھی ہوتے ہیں, اکتالیے بھی ہوتے ہیں, 52 پور بھی ہوتا ہے, 53 پور بھی ہوتا ہے, رسول وائیاں, امام ٹوپے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب کس کس چیز کو حرام کریں بھائی؟ میں حرام کروں تو اللہ میری زبان میں کیڑے ڈال دے, میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اللہ کریم اس کو خنزیر اور سور کی شکل دے دے. اللہ کا قرآن محمد کی زبان کہتی ہے جب تک کہ روح کو پاک نہیں رکھو گے, جب تک کہ اپنے جسم کے خون کو پاک نہیں رکھو گے, اس وقت تک یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ ہماری عبادت کا الٹا اثر کیوں نکل رہا ہے. اچھا اثر نکالنا ہے عبادت کا تو دونوں چیزوں کو پاک کرو, تھوڑی عبادت کرو. ساری رات سوئے رہو گے مگر ساری رات کی عبادت لکھی جایا کرے گی اللہ کے دربار. وہ کون سا عمل کرتے تھے صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ کریم کی طرف سے یہ آوازیں آتی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ وہ کون سی کمائی کرتے تھے؟ یہی کچھ تھا کہ تمام کائنات کے تصورات میں سے سب سے اول نمبر کا سوچ وہ یہی ہوتا تھا کہیں ہمارا روح پلیت نہ ہو جائے, کہیں ہمارا خون جو دوران کرنے والا ہے جس کے اندر دوڑنے والا وہ پلیت نہ ہو جائے. دونوں چیزوں کو پاک رکھا مگر اللہ کریم نے ان کے ایک ایک لمحات زندگی کو عبادت کے روپ میں بدل کے رکھ دیا. سدھایا ہوا سکھلایا ہوا کتا, شیر, شاہین, باز, بیری, چرغ, ان کو شکرا, لگر, ان پرندوں کو کتے کو سکھا لو اور سدھائے ہوئے کتے کو شکار سامنے نظر آ گیا, اس پہ اس کتے کو چھوڑ دو, جا کے وہ پکڑے, اس کے پکڑتے ہوئے یوں پکڑ رہا ہے تو وہ شکار مر گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے, کھانا اس کا. اور اگر مشرک تکبیریں پڑھ پڑھ کے گگا ہو کے اتانا ہو کے حرام ہو جائے ڈر پیا, مگر جب تک مشرک ہے اس کی تکبیر پڑھی حابطت. میں جب قبول نہیں کرتا تو اس کی تکبیر پہ کیوں اعتبار کرتا ہے؟ میں اس کی نماز پہ اعتبار نہیں کرتا, اس کے روزے پہ اعتبار نہیں کرتا, اس کی تکبیر پہ اعتبار نہیں کرتا. وہ اللہ اکبر کرے تو میں اعتبار نہیں کرتا, اگر اعتبار کرتا تو حابطت کیوں کرتا, چٹ کیوں کرتا؟ چٹ اس لیے کر دیا اس کی عبادت کو, مجھے اس پہ اعتماد نہیں. اللہ تو نے کیوں نہیں اعتماد کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ بے ایمان مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا, مردوں کی ہڈیاں چوڑنے پہ اعتماد کرتا ہے. اس نے مجھ پہ اعتماد نہیں کیا, میں نے اس کی عبادت پہ اعتماد نہیں کیا. اور جس مشرک کو اللہ
اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں، اور تو موحد مومن اس کی تکبیر پہ کس طرح اعتماد کر سکتا ہے؟ یا تو پھر تو بھی اسی طرح بن جا جس طرح مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ 1000 بار تکبیریں پڑھے، ایسے سمجھو کہ یہ مردار ہو چکا ہے۔ مشرک زدہ کی تکبیر، مشرک پڑھے تکبیر، مشرک ذبح کرے تکبیر پڑھ کے، میں جب اس کا اعتبار نہیں کرتا تو بھی اعتبار نہ کر، میں نے حرام کر دیا تو بھی حرام سمجھ کے چھوڑ دے۔ تو سب مشرکاں دے کٹھے قربانیاں کر دے ہو کہ نہیں؟ ایک حصہ آ کے کھٹدا جزاک اللہ، ایک حصہ وچوں کھٹدا کہ چلو پلو رلا لا، وہ سورا کے تے کل خانیاں کاندا ہے، وہ کوئی حرج نہیں یار، اور 7واں حصہ جو نہیں پورا ہوتا اس نالوں سور نو نال 7ویں حصے چ رلا لوے آ جی او پلیت، جی او پلیت اپنی قربانی اور عبادت کو ضائع اور برباد کیوں کیا؟ اللہ اللہ، یہ مشکل نہیں ہے کہ عبادت کرنا مشکل ہے، عبادت کرنے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اللہ کرے تیری میری عبادت کا کرنا اللہ کے دربار میں منظور و مقبول ہو جائے۔ لو ان مسلمن ذبح، اگر مسلمان آدمی، توجہ ہے، لو ان مسلمن، اگر مسلمان آدمی ذبح کرے کوئی جانور، بسم اللہ اللہ ہو، مسلمان اسی طرح ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ ہے اللہ اکبر کے واللہ اکبر، اولا ہے بسم اللہ ہے واللہ اکبر پڑھنا، بسم اللہ ہے ہو اس طرح بھی جاتی ہے، بسم اللہ ہے پڑھا ہے، بسم اللہ ہے اللہ اکبر، بسم اللہ ہے واللہ اکبر۔ لو ان مسلمن، اگر مسلمان آدمی ذبح کر رہا ہے جانور کو اور پڑھتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اوپر سے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، مگر قاصدہ بذبح غیر اللہ، اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ ہے کہ 11ویں والے پیر کے لیے ذبح کر رہا ہوں، حضرت بزرگ بابے دین شاہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو خوش کروں، غیر اللہ کا ارادہ کر رہا ہے، ذبح کرتا ہے تکبیر پڑھ کے، تمام فقہا کا اتفاق ہے سارا مرتدہ، وہ کیا بن گیا؟ مرتد، کیا ہو گیا؟ ہوں جڑا کچھ ذبح پہ کرتا ہے سارا ذبیحت مرتد، یہ مرتد کی ذبح کی ہوئی ہے۔ تو ایمان سے بتا اگر مرتد ذبح کرے تو تو کھائے گا؟ بولو، امت محمد الرسول اللہ میں جو شرک کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کفر جو کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی ذبح کی ہوئی مسلمان نہیں کھا سکتا، اس لیے مر تو سکتا ہے، حتیٰ کہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ مردار بھی مجبوری کا ٹائم ہو تو زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے کھا سکتا ہے، مگر جس پہ شرک کا یا مشرک کا نشان لگ چکا ہو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ لا یغفرو، اس کے معاف نہ کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اجازت ہے تو اس کے پیچھے دوڑو۔ مالک جب تک اشارہ نہ کرے شکار کے پیچھے کتا دوڑنے کے لیے، شاباش بولو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مالک نے اشارہ کیا ہے، پیچھے دوڑ پڑا ہے، شکار کے اوپر اپنا پنجہ دبانے والا تھا کہ مالک نے اشارہ کیا ہے، وہیں اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط، خرگوش پہ جا کے اپنا چنگل مار کے دبوچا، اس کو ایسا دبوچا اور دبایا کہ وہ نکل نہیں سکا، مگر اس کو پکڑنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرا مالک کہاں ہے تاکہ آئے اس کو اس کی امانت میں سونپ دوں۔ کھانا شروع نہیں کیا۔ 3 شرطیں۔ اب ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ دبا کے بیٹھا ہے خرگوش کو، دیر کے بعد مالک پہنچا ہے، مگر کیا دیکھتا ہے؟ اس کے پنجوں کے دبوچنے کی وجہ سے وہ خرگوش مر چکا ہے۔ اللہ اب یہ تو مر گیا، ذبح نہیں ہو سکا۔ اللہ فرماتے ہیں او موحد توحید پرست، تو نے یہ کتے کو جو سکھایا اور سکھلایا یہ چھری کے قائم مقام ہو گیا، تکبیر کے قائم مقام ہو گیا، پر بسم اللہ تے کھا، سب کچھ حلال ہے۔ اور مشرک تکبیر پڑھ پڑھ کے اس کی رگیں بھی کٹ جائیں، ہاں بے تت اعمالہم، مجھے کوئی اعتبار نہیں اس کی تکبیروں پہ، نہ ذکر اللہ پہ، نہ